عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. گزشتہ لیکچر میں ہم نے شعراء عہد جدید کے پہلے شاعر نصاب میں شامل علامہ اقبال پر روشنی ڈالی تھی. آج عہد جدید کے دوسرے اہم شاعر جوشم علی آبادی پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. مختصراً ان کا تعارف اس طرح سے ہے: شبیر حسن خان ان کا اصل نام ہے اور جوش ان کا تخلص. شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، شاعر شباب یا شاعر فطرت بھی انہیں کہا جاتا ہے. ملیح آباد میں 1894 سن میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کے جو بزرگ تھے وہ کابل سے ہندوستان آئے ہوئے تھے. ان کے والد بشیر احمد خان بشیر اور دادا نواب محمد احمد خان احمد دونوں صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی کہ ان کو شاعری وراثت میں ملی تھی. والد اور دادا دونوں بھی شاعر دیوان کی حیثیت سے گزرے تھے. جوش کے پردادا نواب حسام الدولہ طہور جنگ فقیر محمد خان گویا شاگرد ناسخ کا شمار اساتذہ میں ہوتا ہے. ناسخ کے شاگرد تھے ان کے پردادا. جوش کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی وہ گھر پر ہوئی اور کچھ عرصے تک چند اسکولوں میں بھی وہ تعلیم حاصل کرتے رہے. سن 1924 میں حیدرآباد دکن گئے اور 10 سال تک عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ میں ملازمت کی. دارالترجمہ جو عثمانیہ یونیورسٹی میں ترجمے کے لیے ایک الگ سے شعبہ قائم کیا گیا تھا، اس شعبے سے وہ منسلک رہے. جوش نے بچپن سے ہی شعر کہنا شروع کیا تھا اور عزیز لکھنوی سے وہ اصلاح بھی لیتے تھے. کچھ عرصے تک غزل اور نظم دونوں میں تبازمائی کرتے رہے. اس کے بعد اپنی توجہ نظم کی طرف مبذول کرا دی. جوش کی شاعری ان کے کردار اور سیرت کا آئینہ اور خود ان پر گزری ہوئی کیفیتوں کا مرخع ہے. انہوں نے غزلیں لکھیں، ساتھ میں نظمیں بھی لکھیں، لیکن نظموں پر انہوں نے بعد میں مکمل توجہ دی اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار اور سیرت کا آئینہ اور خود ان پر گزری ہوئی جو کیفیتیں ہیں ان سب کا عکاس انہوں نے اپنی اس شاعری کو بنایا. شبابیات ان کا خاص موضوع ہے. ان کی زبان پر پوری قدرت ہے. شبابیات ان کا خاص موضوع رہا ہے اور زبان پر انہیں پوری قدرت ہے. ان کے کلام میں ایک طرف غنائی شاعری کی تمام خصوصیات موجود ہیں تو دوسری طرف انقلابی اور خصوصاً اشتراکی عنصر آب و تاب سے جلوگر نظر آتا ہے. تو ان کے پاس غنائی شاعری تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انقلابی اور خصوصاً اشتراکی عنصر بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ تو مختصراً تعارف تھا. اب ہم تھوڑا سا ان کی تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے جوشم علی آبادی نے اپنی شاعری کے ذریعے یا اپنی غزل گوئی کے ذریعے، اپنی نظم گوئی کے ذریعے کس طرح سے اردو ادب کی آبیاری کی ہے یا اردو ادب کی خدمت انجام دی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جوش نے جو غزلیں لکھی ہیں وہ بہت کم عرصے کے لیے لکھی ہیں یا بہت کم وقفے تک لکھی ہیں، لیکن ان کی جو اصل میدان ہے نظم گوئی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری کی دوسری ایک صنف مرثیہ گوئی پر بھی اپنے خیالات قلم بند کیے ہیں یا کچھ حد تک انہوں نے مرثیہ گوئی بھی کی ہے. تو ان کی مرثیہ گوئی کے بارے میں اگر ہم یوں دیکھیں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جدید جو مرثیہ گو شعراء تھے ان میں جوش کے نام کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. انہوں نے
جو مرثیے اپنی مرثیوں میں باتیں پیش کی ہیں، خاص طور پہ انقلاب اور قومی جذبات سے ہم آہنگ کرانے کا کام انہوں نے اپنی مرثیہ گوئی کے ذریعے کیا ہے۔ تصور و تخیل کو بہت ہی استقامت کے ساتھ اپنی مرثیہ گوئی میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس مرثیہ گوئی میں فکری عنصر کو شامل کیا، جس کی وجہ سے اردو مرثیہ گوئی میں ایک نیا موڑ آیا اور اردو مرثیہ گوئی کا ایک جدید باب کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں۔ جوش نے کل 9 مرثیے لکھے، جس کے عنوانات کچھ اس طرح سے ہیں: آواز حق، حسین اور انقلاب، موجد و مفکر، وحدت انسانی، طلوع فکر، عظمت انسان، زندگی و موت، پانی، آگ۔ حسین اور انقلاب جوش کا ایک کامیاب ترین مرثیہ ہے۔ اس کے بارے میں جوش نے لکھا ہے، جوش نے جو لکھا ہے حسین اور انقلاب، آگ، حسین اور انقلاب، تو یہ ان کا جو بہت ہی مشہور مرثیہ ہے، اس پہ انہوں نے خود لکھا ہے: حسین اور انقلاب سننے کے لیے پورا ادبی لکھنؤ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس مجلس میں فقط شیعہ ہی نہیں، اہل سنت اور ہندو بھی شامل تھے، چونکہ اس مسدس میں آہو و فغاں پر زور دینے کے بدلے ایثار و کردار حسین پر عمل کرنے کی پہلی بار ترغیب دی گئی تھی۔ اب یہاں پہ جوش نے خود یہ بات بتائی ہے کہ اب تک جو ہوتا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت کا غم مرثیوں میں پیش کیا جاتا تھا، جس میں آہو و فغاں پر زور دیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ انہوں نے آگ، حسین اور انقلاب جو مرثیہ لکھا، اس میں انہوں نے حضرت حسین کے جو کردار ہے، ان کا جو جذبہ ہے، اس پر بہت زیادہ زور دیا یا اس کو بہت اچھے انداز سے پیش کیا، جس کے نتیجے میں لوگ بہت زیادہ اس کو پسند بھی کرنے لگے۔ یہ جوش کا بہت ہی کامیاب ترین مرثیہ ہے۔ اس میں 68 بند ہیں۔ جوش نے آزادی کی لڑائی کو تازہ کربلا کا نام دیا اور اس لڑائی میں لوگوں کو حوصلہ دلایا۔ اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں میں حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، واقعۃ کربلا کی یاد دلائی اور لوگوں میں عزم حسین کی تمنا کی۔ دوسرا اہم کام اس کے ذریعے انہوں نے کیا لیا کہ واقعات کربلا کی یاد تو دلائی، لیکن اس کے ساتھ عزم حسین، حضرت حسین نے جو عزم کیا تھا ایسے مشکل حالات میں، اس کی بھی تمنا انہوں نے لوگوں میں پیدا کر دی۔ وہ حسین جیسا کردار ہر شخص میں پانا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک ایک نئی کربلا سے گزر رہا تھا۔ اس وقت ہمارا ملک بڑے مشکل دور سے گزر رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس کردار کے ذریعے، حضرت حسین کی کردار کے ذریعے لوگوں کو ایک نئی راہ یا نئی بیداری کرنے کا کام کیا۔ انہوں نے مرثیوں میں بین سے زیادہ رزم کا عنصر نمایاں کیا اور اپنے مرثیوں کو مسدس کا نام دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ رزم کی جگہ، بین کی جگہ رزم کا عنصر انہوں نے نمایاں کیا۔ غم کرنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنگ کے حالات تھے اس کا یہاں پہ تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ جوش نے مرثیے کو رونے رلانے کی باتیں اور صرف واقعات کربلا کے ذکر سے نکال کر ایک مقصدیت کا لباس پہنایا۔ تو یہ ان کی خوبی ہے یا ان کا کمال ہے کہ انہوں نے مرثیوں میں جو صرف اور صرف رونے رلانے کی باتیں کی جاتی تھی، ان باتوں سے ہٹ کر وہ جو واقعات ہیں، حضرت حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہے یا کربلا کا جو واقعہ ہے، اس کا ذکر نکال کر انہوں نے
اس کے ذریعے ایک مقصدیت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو حسین اور انقلاب جو ان کا مرثیہ ہے اس میں مختلف ڈھنگ سے انہوں نے بیان بھی کیا ہے. جوش نے واقعہ کربلا کے علاوہ عصری مسائل اور موضوعات پر کامیاب رزمیہ مرثے بھی لکھے ہیں. انہوں نے عصری مسائل، اس دور کے جو مسائل ہیں ان مسائل کربلا کے علاوہ عصری جو زمانے کے مسائل تھے اور موضوعات پر بھی رزمیہ مرثیے لکھے ہیں. وحدت انسانی میں اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیمات کا نچوڑ دیکھنے کو ملتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، وحدت انسانی جو مرثیہ انہوں نے لکھا ہے اس میں اخلاقی تعلیمات کا نچوڑ پیش کیا ہے. جیسا کہ انہوں نے ان کے مرثیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسدس کی شکل میں ان کے تمام مرثیے ہیں، اور ان میں میر انیس کی فصاحت اور تدبیر کی بلاغت جلوہ گر ہے. انہوں نے مرثیوں میں خطابت کا انداز اپنایا ہے. انداز کس کا ہے؟ خطابت کا. یعنی کہ ہم جب خطاب کرتے ہیں کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس وقت جو انداز ہوتا ہے اس قسم کا انداز ہم کو جوش کے مرثیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. جوش کا انداز، جوش کو تشبیہوں پر قدرت حاصل ہے، وہ بات کو نئے نئے انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں. انہیں شوکت الفاظ کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے. اب ان کے پاس بہت ساری خوبیاں ہیں، تشبیہوں کو اس قدرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، نئے انداز میں پیش کرنے کا ان کے پاس ہنر ہے، اور شوکت الفاظ کا انہیں شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے. میر انیس کے بعد مرثیہ گوئی کے لیے جو میر انیس مشہور ہیں، وہ میر انیس کے بعد جوش کو الفاظ کی بادشاہت کا رتبہ حاصل ہے. ان کے یہاں تشبیہوں استعاروں میں نئی جان اور ندرت ہے. وہ تمثیل نگاری کا بھی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے مرثیوں کو عوام و خاص سبھی میں روشناس کرا. یہی وجہ ہے کہ ان کے مرثیے لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے ہیں. تو ان کے مرثیے جو مشہور ہوئے ہیں، لوگوں کی زبان پر چڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تشبیہوں اور استعاروں کا بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے استعمال کیا ہے. تو اس طرح سے جوش کے مرثیوں میں کئی خوبیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جوش کو مرثیہ گوئی میں ایک اہم مقام یا ایک اہم شاعر مانا جاتا ہے. یہ تو ہو گئی جوش کی مرثیہ گوئی. اب ہم ان کی نظم گوئی کی طرف چلتے ہیں. تو اگر ہم ان کی نظم گوئی کی طرف جائیں گے تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جوش نے جس وقت نظم گوئی کی طرف توجہ دی، اس سے پہلے ہی عوام کے ذہنوں میں یا جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے ذہنوں میں اقبال نے سیاسی اور مفکرانہ نظمیں لکھی تھیں جس کی گونج انہیں سنائی دے رہی تھی. تو اب نظم گوئی اس منزل پر پہنچ گئی تھی کہ سیاسی نظموں کو بھی خیالات کی بلندی کا سہارا لے کر وسیع کیا جا رہا تھا. ان کے اقبال نے سیاسی موضوعات پر بھی نظمیں لکھنی شروع کر دی تھی اور لوگ اس کو پسند بھی کر رہے تھے. علامہ اقبال کے بعد اگر کوئی شاعر قابل توجہ ہے تو وہ جوش ملیح ابادی ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ اقبال کے بعد اگر نظم گوئی پر یا نظم گو شعراء میں جسے دیکھا جاتا ہے تو وہ جوش ملیح ابادی ہیں. 20ویں صدی کے عظیم اردو شاعروں میں جنہوں نے اردو نظم کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا، اقبال کے بعد جوش کا نام لیا جاتا ہے. اسی لیے جوش کا نام لیا جاتا ہے کہ اقبال تو سب سے اول ہے ہی نظم گوئی کو عروج پہنچانے میں، لیکن جوش ان کے بعد ایسے شاعر گزرے ہیں جنہوں نے اردو نظم گوئی کو بلندیوں تک پہنچایا. ان کا جو پہلا مجموعہ کلام ہے روح ادب، ان کے پہلا مجموعہ کلام ہے روح ادب. یہ جب شائع ہوا تو اکبر الہ آبادی نے انہیں لکھا کہ آپ کو اپنی قدر کرنی چاہیے، آپ بہت اچھے شاعر ہو سکتے ہیں. تو اکبر الہ آبادی نے ان کے پہلا جو مجموعہ کلام تھا روح ادب، اس کے اشاعت کے بعد ان سے کہا کہ آپ کو اپنی قدر کرنی چاہیے، آپ بہت اچھے شاعر ہو سکتے ہیں. جو اکبر الہ آبادی
وہ خود ایک بلند پائے شاعر گزرے ہیں، ان کا خیال ہے۔ اور 1936 میں ان کا دوسرا مجموعہ کلام نقش و نگار شائع ہوا۔ تو 1936 جس وقت ترقی پسند عروج پر تھی، ترقی پسند تحریک کی شروعات ہوئی تھی، اس وقت ان کا جو دوسرا مجموعہ کلام تھا نقش و نگار وہ شائع ہوا۔ انہیں شاعر انقلاب کے نام سے شہرت ملی۔ ان کی زیادہ تر نظمیں سیاسی انتشار کی آئینہ دار ہیں۔ ان کا انقلابی تصور بالکل نرالا ہے۔ انقلابی تحریکوں سے انہیں بہت زیادہ دلچسپی تھی، جو ان کی نظموں میں ہم کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ ان کی نظموں میں انتہائی جوش و خروش ہے۔ اب مثال کے طور پر ان کی نظمیں دیکھیں تو شکست زندہ کا خواہ، بغاوت، ترانۂ آزادی وطن، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندان سے خطاب وغیرہ ایسی انقلابی نظمیں ہیں جن کے عنوانات سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بے انتہا پرجوش شخصیت تھے۔ ان کی شاعری کے مطالعے سے ہم کو ان کی شاعری میں انگریزوں سے نفرت، غیظ و غضب، بے باکی، خودداری کے عناصر نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں انگریزوں سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے باکی ہے اور خودداری بھی ہے۔ انہوں نے دور غلامی دیکھا تھا، ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس وقت کے جو حالات تھے اس کو وہ بہت خوب جانتے تھے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھے ان حالات سے، اور وہ چاہتے تھے کہ جو معصوم انسانوں کا جو قتل ہو رہا ہے یا پھر جو غلامی کی زندگی ہم جی رہے ہیں، اس سے ہم کس طرح سے باہر نکل سکتے ہیں، اس کی طرف وہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اپنی شاعری کا وہ سہارا لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی شاعری ہندوستان کی تاریخ آزادی کی ترتیب میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ تو ان کی نظمیں، جیسا کہ ہم انقلابی جو نظمیں ہیں ان کی دیکھیں، اس سے ہمیں یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کی ترغیب دینے کا کام انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے بہت زیادہ کیا ہے۔ یہ تو ہو گئی جوش کی ایک فطرت کے انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ اب دوسری جو حیثیت ان کو کہی جاتی ہے وہ ہے شاعر شباب۔ وہ عشق مجازی کے شاعر ہیں۔ مجاز کے یعنی جھوٹ کے، نقلی کے ہیں یا بناوٹی کے ہیں۔ اپنی رومانی نظموں میں وہ ایک جذباتی، رنگین مزاج اور حسن پرست نوجوان نظر آتے ہیں۔ اب وہ جہاں انقلابی بات کرتے ہیں وہاں شاعر انقلاب نظر آتے ہیں، اور جہاں عشق کی بات کرتے ہیں وہاں شاعر شباب نظر آتے ہیں۔ جذبات کی عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے، رنگین مزاج دکھائی دیتے ہیں، حسن پرست بھی وہ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ زندگی کی تمام رعنائیوں سے لطف اندوز ہونا اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی کہ زندگی کے تمام رعنائیوں سے وہ لطف اندوز ہونا پسند کرتے ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام شعلہ و شبنم اور سیف و سبو میں ان کی نظمیں، یہ کون اٹھا شرماتا ہوا گنگا کے گھاٹ پر، خانقاہ اللہ کامنی، برسات کا پچھلا پہر، جنگل میں منگل، جوانی کے دن، ان کی جو شاعر شباب کی حیثیت ہے اسی کے یہ غماز ہیں، یا اسی کو یہ پیش کرنے والے ان کے نظمیں ہیں۔ یعنی کہ عشق و محبت اور اس کی جو مختلف کیفیات ہیں ان کی عکاسی ہم کو جوش کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب ان کی تیسری جو حیثیت ہے، یا تیسرے جس طرح سے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، شاعر فطرت بن کر بھی وہ سامنے آتے ہیں۔ مناظر فطرت کی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ وہ تصویر کشی کرتے دکھائی دیتے ہیں اپنی نظموں میں، جس میں بدلی کا چاند، برسات کی بہاریں، ساون کا مہینہ، البیلی صبح، ایسی نظمیں ہیں جو فطرتی مناظر پر لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں ایسی ایسی تصویریں جوش نے پیش کی ہیں جس سے ہم مطالعہ کرنے کے بعد ایک تصویر ہمارے نظروں کے سامنے بنتی چلی جاتی ہے قدرتی مناظر کی۔ اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو نظمیں ہیں
بدلی کا چاند ہو، برسات کی بہاریں ہوں، ساون کا مہینہ، عنوانات سے بھی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ فطرتی مناظر پر مبنی ان کی جو نظمیں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اسی لیے انہیں شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ جوش کی بیشتر نظموں کا حصہ حسن و عشق اور شراب و شاہد ہے۔ اس موضوع پر جوش نے بڑی کثرت سے نظمیں لکھی ہیں، یعنی کہ حسن و عشق اور شراب پر بھی وہ بہت زیادہ نظمیں لکھی ہیں۔ حسن کی تفصیلات تازہ بتازہ اور رنگ برنگ انداز میں پیش کی ہیں۔ حسن کی جو کیفیات ہیں انہوں نے مختلف کیفیات کو مختلف انداز سے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ وہ حسن کو نئے نئے نقش و نگار کے ساتھ تراشتے بھی ہیں، اپنے تخیل، جذبے اور تجربے کا سارا حسن نچوڑ دیتے ہیں۔ اس صدی کے سب سے بڑے رومانی شاعر ہیں۔ رومانی شاعر سب سے بڑے کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حسن کے مختلف کیفیات کو یا حسن کے مختلف نقش و نگار کو تراش کر انہوں نے اپنے نظموں میں پیش کیا ہے۔ وہ فطرت کے بہت بڑے پرستار ہیں، فطرت کے بھی بہت بڑے پرستار ہیں۔ ورڈسورتھ کی طرح انہوں نے فطرت کے زندہ اور تھر تھراتے ہوئے وجود کو محسوس کیا۔ وہ فطرت کی آواز سن سکتے ہیں اور اس کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے انگریزی ایک پوئٹ ہے یا انگریزی شاعر ہے ورڈسورتھ، اس نے جس طرح سے اپنی نظموں میں فطرت کے مناظر کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے، ویسا ہی طریقہ کار ہم کو جوش ملی آبادی کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے۔ جوش فطرت کو عارفانہ نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں فطرت کی ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جوش فطرت کو عارفانہ نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ سوچ بچار کرتے ہیں، اس پر فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں صرف فطرت کی ہر شے پر خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ برسات کی شفق ایسی ہے کہ ان کی نظم ہے، ان کی نظموں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ دست ادب جوڑے ہوئے کھڑے ہیں، وہ لفظوں کے ذریعے تصویر کشی کرتے ہیں، انہیں مرخہ نگاری میں کمال حاصل ہے، ان کے قلم میں مصور کے برش کی سی مہارت ہے۔ وہ اتنے خوبصورتی سے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ادب سے کھڑے ہوئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ پھر وہ لفظوں کے ذریعے جو تصویریں بناتے ہیں اس میں ایسا کمال دکھائی دیتا ہے کہ قلم سے کوئی مصور تصویر برش کے ذریعے تصویر بنا رہا ہے۔ جوش ہندوستانی معاشرت کا گہرا جائزہ اپنی نظموں میں پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ترقی پسندی سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ایک نظم کسان میں وہ محنت کش غریب کسان کی زندگی کا نقشہ بہت ہی صفائی کے ساتھ کھینچتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ مختلف عنوانات پر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ معیاری ہیں۔ انیس کے بعد اگر کسی شاعر نے اردو شاعری کو خزانہ الفاظ سے نوازا ہے تو وہ جوش کی ذات ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ میر انیس جو گزرے ہیں مرثیہ گو، ان کے بعد اگر شاعری میں کسی نے اردو کو خزانہ الفاظ سے نوازا ہے تو وہ جوش ہیں۔ زبان و بیان کی لحسن کی نظموں کا رتبہ بہت اونچا ہے۔ شعری وسائل کا فنکاران استعمال بھی کرتے ہیں، الفاظ کی گھن گرج کے ساتھ ہی موسیقیت و غنائیت پر قدرت رکھتے ہیں۔ الفاظ کی گھن گرج کے ساتھ ساتھ موسیقیت پر بھی اور غنائیت پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ نظموں میں غزل کا ترنم و موسیقیت ہے، مقامی رنگ کی آمیزش ہے۔ ان کے نظموں میں غزل کا سا ترنم و شفقت دیکھنے کو ملتی ہے اور مقامی رنگ کی آمیزش بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو جوش نے جو غزلیں لکھی ہیں، جو مرثیے لکھے ہیں یا جو نظم گوئی کی ہے، ان تمام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جوش کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مختلف موضوعات پر قلم بند کیے ہیں، مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو شاعری کو خزانہ الفاظ سے جو نوازا ہے، شاید ہی کوئی دوسرا شاعر ہے انیس کے بعد
اگر کوئی دوسرا شاعر جس کو مانا جاتا ہے، جس نے خزانہ الفاظ سے اردو کو خزانہ الفاظ سے نوازا ہے، تو وہ جوش ملی آبادی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح سے شاعر فطرت، شاعر انقلاب، شاعر شباب بن کر شاعری کی ہے، دوسرے شعراء کے یہاں یہ خوبیاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے جو شاعری کے جو فنی لوازم ہیں، خاص طور پر نظم گوئی کے لیے جو فنی لوازم ضروری ہیں، اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ دوسرے شعراء کے یہاں ایسی نظمیں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اقبال کے بعد اردو نظم گوئی میں، جدید دور کی اردو نظم گوئی میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ہیں جوش ملی آبادی۔